بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا پروگرام جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا ثانیہ زہرا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ان کے والد گرامی، ان دونوں باعظمت ہستیوں شخصیتوں کے بارے میں آج کا پروگرام ہے۔ پہلا حصہ ہم نے مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ حصہ جو ہے خواہش ہے کہ اس کو سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے بارے میں بیان کیا جائے۔ ویسے یہ بات اپنے طور پہ مسلم ہے کہ جس ہستی کے بارے میں بھی ذکر شروع کیا جائے اس ہستی کی شخصیت کے اتنے گوشے اور اتنے پہلو ہیں کہ کسی ایک پہلو پہ بھی اگر گفتگو کی جائے تو پروگرام جو ہے وہ ختم نہیں، ایک پروگرام میں وہ جو ہے وہ پہلو ختم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی مجبوراً آج ہم جس مولا امیر المومنین کی شخصیت کے جس پہلو پہ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ سرکار حضرت امیر المومنین کا علم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بات کرتے ہیں ہم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے حوالے سے تو وہ علم وہی علم ہے کہ جسے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتقل فرمایا تھا، لہذا حضرت علی کو وارث علم نبی، ویسے تو باقی ائمہ کو بھی، لیکن سرکار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے مرحلے پہ وارث علم نبی قرار دیا جاتا ہے۔ اور خود سرکار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچپن میں رسول کی گود میں ہوتا تھا تو ہر روز نبی میرے لیے علم کا ایک باب جو ہے وہ کھولتے تھے اور ہر روز میرے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ زکانی رسول اللہ، مجھے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اس طرح سے عطا کیا کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ مثال بھی مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس لیے دی کہ اگر یہ بچہ عام کہہ دیا جاتا تو چونکہ ماں جب اپنے بچے کو غذا دیتی ہے تو عموماً وہ کھاتی کچھ اور ہے اور اس کے بعد نتیجے کے طور پہ اسے دودھ دیتی ہے، یعنی یہ بالکل وہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کا نچوڑ ہوتا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو دیتی ہے۔ لیکن جب ایک پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے تو عام طور پہ وہ جس دانے کو پکڑتا ہے اسے منہ میں رکھ کے اسے تھوڑا سا نرم کر کے بچے کے معدے کا خیال رکھتے ہوئے نرم کر کے اسے بچے کو دے دیتا ہے، یعنی جو کچھ وہ وصول کرتا ہے اسی کو آگے منتقل کر دیتا ہے۔ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ کہا کہ پیغمبر گرامی کے پاس جو بھی علم تھا پیغمبر گرامی نے اسی طرح میری حیثیت کو دیکھتے ہوئے میری طرف منتقل کیا، اسی لیے وارث علم نبی حضرت علی کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بڑے واضح لفظوں میں واضح ہو گئی کہ جب پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو علم چاہتا ہے اسے چاہیے کہ فلیات من بابھا، وہ دروازے کے ذریعے سے آئے، بھٹکے نہ۔ اگر علم نبی کو حاصل کرنا ہے تو وہ در بدر کے چکر نہ لگائے بلکہ علم کے در کے چکر لگائے۔ اگر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے گا تبھی ملے گا، اس لیے کہ رسول فرما گئے ہیں کہ اگر میرا علم لینا ہو تو علی سے پوچھو، اگر علی کے علاوہ کسی اور دروازے سے علم لوگے تو ضروری نہیں کہ وہ پیغمبر گرامی والا ہی علم آپ کو ملے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ قبلہ بخاری صاحب حضرت امیر المومنین کا علم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید میں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ مرسل نہیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے حبیب کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے بس اللہ کافی ہے، اور وہ شخصیت کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اب پوری کتاب کا جس کے پاس علم ہے وہ کون ہستی ہے؟ ظاہر ہے سب سے پہلے تو رسول پاک سے پوچھنا چاہیے
کہ جو قرآن لے کے آئے اور جو بتا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی ترجمانی کرنا، اس کی تفسیر کرنا، اس کو بیان کرنا سب سے پہلے تو رسول پاک کا ہی حق ہے، اور وہی حقیقی معنی میں بیان کر سکتے ہیں، چونکہ وہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نمائندے ہیں، اور قرآن مجید کا جتنا علم ان کو ہے کسی اور کو نہیں۔ تو جب حضرت سعید خدری نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ ومن عندہ علم الکتاب، یہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا ذاک اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کی جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکل طور پر ثابت کیا جاتا ہے، اور رسول پاک نے فرما دیا، قرآن نے کہہ دیا، تو خود مولا علی علیہ السلام نے بھی بتایا ہے کہ نہیں میرے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جی بہت مرتبہ رسول پاک کے اس جانشین نے اور اس وزیر نے اور ان کی رسالت کے گواہ نے فرمایا کہ ایھا الناس سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اے انسانوں، اے لوگوں، پوچھ لو مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں، مجھے تم فاقد پاؤ، یعنی میں تم میں نہ رہوں۔ فلانا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، یعنی زمین سے زیادہ جو زمین کا علم، خبریں، جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے آسمانوں کی باتوں کا علم ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے جو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ رسول کی رسالت کے گواہ کے طور پر ایک اور شخصیت کھڑی ہے، وہ کس کی ذات ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ علم کے اعتبار سے اتنا بلند ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ اے رسول، ایک تو میں تیری رسالت کے لیے گواہ ہوں، ایک میرا وہ بندہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یعنی دو گواہ ہیں، تو اللہ گواہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گواہی کا مطلب جو ہے وہ امیر المومنین کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، بندوں میں کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ اور پھر دیکھیے گواہی کے دو ہی مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھی کسی نے بتایا کہ بھی یہ واقعہ ہوا، تو وہ چونکہ اس پر اعتماد کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح بیان کر دیتا ہے کہ چونکہ مجھے جس صادق مخبر نے خبر دی ہے اس کے مطابق یہ ہے، اس طرح گواہی ہوتی ہے۔ ایک گواہی ہوتی ہے نہیں، جب وہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ جو شاہد واقعہ ہوتا ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہی گواہی جو ہے اس کو سب جگہ پر معتبر ترین گواہیوں میں یہ گواہی قرار دی جاتی، جس کو کہتے ہیں شاہد عینی ہے، آنکھوں سے دیکھے۔ تو اب اس آیہ مجیدہ کے مطابق یہ دوسری گواہی جو ہے کہ جب رسول پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی قرار دیا، شاہدم و مبشرن قرار دیا، ان کے سر اقدس پر نبوت کا اور خاتم النبیین کا تاج رکھا، تو یہ وہ ہستی ہے کہ جو اس کو دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے جب رسول پاک فرماتے ہیں کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ابھی حضرت آدم کا جو ہے خمیر بھی جو ہے وہ گل اور آب و گل کے درمیان تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تو ان کے علاوہ کس نے کہا؟ وہ مولا علی نے فرمایا کنت وصیًا یا کنت ولیًا، دونوں طرح سے آئی ہے، آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گواہ ہے وہ اسی رسول پاک کے نور کا ایک حصہ ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ چونکہ صادر اول، مخلوق اول، نور اول رسول پاک کی ذات ہے، اور اسی نور کا یہ حصہ ہے مولا کائنات علی علیہ السلام، تو جب ان کو نبوت دی گئی تو اس نبوت کو دیکھنے والا حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس کی گواہی سورہ ہود کی آیت کر رہی ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے افمن کان علی
بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا گواہ ہے جو اسی میں سے ہے۔ پہلی آیت جو ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، قل کفا باللہ شہیدن والی، جو کہہ رہی ہے کہ وہ گواہ، چونکہ اس میں نام نہیں لیا گیا، لوگ اس میں کنفیوز کر دیتے ہیں کہ جی اس میں کون سا نام لیا گیا ہے، کہ آپ کہتے ہیں حضرت علی کا، تو ظاہر ہے کہ وہ رسول پاک نے فرمایا کہ میرے بھائی علی ہیں۔ اچھا، ابھی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری جو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو گواہ ہے شاہدم من ہو، اور پہلی بات تو یہ کہا کہ یتلو ہو، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، تو پہلے ہیں رسول پاک، افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ رسول پاک ہیں، وہ یتلو ہو اور اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور آگے کہا وہ شاہدم من ہو، اور وہ گواہ ہے اور وہ اسی میں سے ہے، تو اسی میں سے ہے یعنی اسی کا نور ہے، اسی کا عزیز ہے، اسی کا رشتہ دار ہے، اسی کے خاندان سے نفس رسول ہے۔ تو لہٰذا دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر پتہ چل گیا کہ جو رسول پاک کی رسالت کا گواہ ہے وہ ہے جو کہ مولا کائنات، اور اسی کو زیبا ہے کہ وہ صدیق اکبر ہو، اور خود بھی فرماتے ہیں انا صدیق اکبر اور انا بحث ہو رہی ہے علم کے حوالے سے قبلہ، تو سرکار امیر المومنین علم نبی کے وارث ہیں، جی پیغمبر گرامی سے انہیں علم منتقل ہوا ہے، قرآن حکیم کا علم ہو یا قرآن حکیم کے علاوہ بعض وہ چیزیں کہ جو مخصوص ہیں انبیاء کے ساتھ، پیغمبر گرامی کے ساتھ، وہ بھی علم منتقل کیا حضرت امیر المومنین کی طرف سرکار پیغمبر گرامی نے۔ یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی کے پاس جو علم ہے اس کا ذریعہ پیغمبر گرامی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب کعبے میں پیدا ہوئے تو پیغمبر گرامی تشریف لے گئے، روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہاں بھی کہا گیا پیغمبر گرامی کی طرف سے کہ اقرا، جی ایسی صورت؟ جی وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو، کہ جو کہ ان سے 30 سال چھوٹے ہیں، 30 عام الفیل کو حضرت علی کی ولادت ہوئی، اور یہ عام الفیل جو ہے اس سن میں رسول پاک کی 30 سال چھوٹے بھی ہیں، تو رسول پاک نے جب ان کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تو اس وقت ان سے کہا گیا اقرا، پڑھیے، کچھ سنائیے، تو اس وقت مولا کائنات علی علیہ السلام نے سورہ المومنین کی پہلی 11 آیتیں ہیں جو پڑھ کے سنائی ہیں، اور اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے، اور وہ مومنین کہ جن کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خاشع ہیں۔ اور یہ جو 11 آیتیں ہیں ان کو اگر مکمل پڑھا جائے تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لیے فاعلون، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ ساری کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے وارث قرار پائیں گے۔ تو یہ مومنین کی صفات کا بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں منشور، اور دوسرا یہ کہ امیر المومنین کی جو پہلی دنیا میں آ کر گفتگو ہے وہ اس متعلق ہے، تو لہٰذا یہ وہ ہستی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن سنایا، ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ تو چونکہ اس میں بھی علماء کرام بحث کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ اس کا ایک نازل مرتبہ ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے لفظوں کی شکل میں، جملوں کی شکل میں، تو قرآن کی جو حقیقت ہے وہ جو ام الکتاب میں ہے۔ 2-3 سوال یہاں پہ قبلہ بن سکتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ حضرت علی 3 دن کے ہوتے ہوئے بولے، جی ایک تو سوال یہ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ 3 دن کا ہوتے ہوئے بولے؟ جی خود قرآن مجید نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی ہے تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ تو کتاب تو بھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی، وہی بات آئے گی یہاں بھی کہ وہاں کہا جائے کہ قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا، تو وہ کس بات کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی بچپنے اور میں وہ کہہ رہے ہیں مجھے کتاب دی گئی ہے، کتاب تو بعد میں جا کے آئے گی 30 سال بعد، 33 سال کی عمر تھی عزیزہ کی،
اور 30 سال میں انہوں نے تبلیغ شروع کی اور 3 سال ٹوٹل تبلیغ کی. تو اس وقت وہ ان کو انجیل جو ہے وہ دی گئی. تو وہ 30 سال پہلے جب کہہ رہے ہیں مجھے کتاب دی گئی ہے، وہ اس کا مطلب کتاب تو ایسا تو نہیں تھا کہ وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، بغل میں کتاب تھی کوئی، یعنی علم کتاب ہے. تو اسی طرح مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کو علم جو ہے وہ چونکہ رسول کے علم کے وارث ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں رسول پاک نے علم دیا تو حقیقت میں جو علماء کرام کہتے ہیں کہ خداوند عالم سے جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے، علم ہو، فضل ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب سے پہلے رسول پاک کی روح اقدس پر پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد حضرت علی کے لیے آتا ہے. تو یہ ایک درجہ بدرجہ چیز ہے کہ جب رسول پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دروازے سے آؤ اور جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا. تو چونکہ مدینۃ العلم بھی رسول پاک ہیں، مدینۃ الحکمت بھی رسول پاک ہیں، اور فرمایا مدینۃ الجنہ بھی رسول پاک ہیں. تو جنت ہو، علم ہو، حکمت ہو، فضائل ہو، وہ سارے کے سارے منبع کمال مطلق خدا کی ذات ہے. اس سے جو نازل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو ملتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو ملتے ہیں جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سب سے پہلے رسول پاک پر پیش ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو مولا کائنات علی علیہ السلام پر آتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو فرمایا گیا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم کا یعنی شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے. اور علم کے معاملے میں جو آپ کے شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علمی شخصیت، ہمارے الفاظ میں کہیں پڑھی لکھی شخصیت، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے. ان کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، ان کو حبر امت بھی کہا جاتا ہے، اور وہ شاگرد تھے مولا علی علیہ السلام کے. ان سے پوچھا گیا صحابہ کرام نے، کیونکہ ان کی علمی شخصیت کے سامنے بہت بڑے صحابہ بھی گم ہو جاتے تھے کہ بھئی بہت بڑی شخصیت ہے. تو ان سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا علم زیادہ ہے یا علی ابن ابی طالب کا علم زیادہ ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں وما علمی و علم اصحاب محمد، میرا علم اور اصحاب محمد کا علم فی علم علی، علی کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے کہ اللہ کا قطرۃ فی سبعۃ ابحر، جیسے 7 سمندروں کے سامنے ایک قطرے پانی کی حیثیت ہوتی ہے. میرا اور تمام اصحاب کا علم ایسا ہی ہے علی کے علم کے مقابلے میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یعنی کوئی تقابل کوئی بنتا ہی نہیں ہے کہ کہاں 7 سمندر، اور وہ بھی جو ایک قطرہ ہے وہ بھی اسی سمندر سے لیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاگرد ہیں حضرت علی علیہ السلام کے، عبداللہ ابن عباس، اور باقی بھی جو ہیں وہ یا رسول پاک سے انہوں نے لیا ہے یا مولا علی سے لیا ہے. چونکہ خود خلفاء بھی ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ تم میں اقضا علی ہیں، تم میں افصا علی ہیں. اور کہا گیا خلیفہ دوم کی طرف سے کہ جب بھی محفل میں حضرت علی علیہ السلام موجود ہوں تو کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہ کرے، اور کوئی، اس لیے کہ تم سب میں سے افضل و اکمل وہ حضرت علی علیہ السلام ہے. تو علم میں اور انسان کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ علم ہے. اور قبلہ ایک میرے ذہن میں بات آئی، یقیناً آپ اس بات کو آگے لے کے چلیں گے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی ہم اس بات کو ابھی کر رہے تھے. تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جناب مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا کو عقیلہ بنی ہاشم کہا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے جہاں علم حاصل کیا ہے امیر المومنین سے، وہاں سے بعض روایات کی روایت جناب زینب سلام اللہ علیہا سے بھی کی ہے. یعنی اس دروازے کے وہ خود بھی ہاشمی تھے، علم مطلب حاصل کیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کے من جملہ حضرت علی کے علاوہ حضرت جناب مخدومہ ثانیہ زہرا سے بھی روایات کو جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں. جی فرمائیے آپ. صحیح فرمایا آپ نے. تو علم جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات پر ختم ہے. اور پھر فرمایا گیا ہے کہ حکمت کے 10 درجے ہیں اور ان میں سے 9 حصے حضرت علی علیہ السلام کو ملے ہیں، اور وہ جو 10واں حصہ ہے وہ پوری انسانیت میں تقسیم ہوا ہے.
اور جو تقسیم ہوا ہے اس میں بھی سب سے زیادہ حصہ علی کے پاس ہے، حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو لہٰذا یہ رسول پاک کا جو فرمانا ہے لوگوں نے اس کو وہ لے لیا ہے، یعنی آسان لی اس بات کو کہ رسول پاک فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور یہ علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ حدیث جو متفق علیہ ہے، متواتر حدیث ہے، اگر اس حدیث کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا پورا علم جو ہے، حالانکہ ہم صرف اب بھی اسی حوالے سے بات کریں جو ہدایت اور دین کے حوالے سے ہی ہے، تو اس میں بھی سارے کا سارا علم انہیں کو، اگرچہ اس کے علاوہ وہ تو فرما رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو، کو اور اس جانتا ہوں۔ دور میں فرمایا تو نا کیا ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین پر جو معلومات ہیں، علم ہے، جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہوں اور آسمانوں کے متعلق بھی جانتا ہوں۔ تو لہٰذا علی علیہ السلام پوری کتاب کا علم رکھتے ہیں، اور پوری کتاب کا جب علم ہے تو پھر یہ کتاب وہ ہے، کہا گیا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو ہے کتاب یہ چھپی ہوئی کتاب ہے اور اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا سوائے وہ لوگ جو کہ مطہر ہیں، پاکیزہ ہیں، اور ان کی پاکیزگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، انما یرید اللہ، تو پاکیزگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، اور اس تک پہنچ نہیں سکتے سوائے پاکیزگاہ لوگوں کے جو مطہر ہیں، جو خالص قرار دیے گئے ہیں، ہر عیب و نقص سے جو پاک ہیں، وہی اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر جو اس حقیقت تک پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہی ہے امام حق اور امام معصوم، جس میں نہ کوئی لغزش ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کہ علم کے لحاظ سے، نہ شجاعت کے لحاظ سے، نہ کوئی سخاوت کے لحاظ سے، یعنی جو بھی انسانی فضیلت ممکن ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری مولا کائنات میں موجود ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جسے آپ متفقن علیہ قرار دے رہے ہیں، اور یقیناً یہ متفقن علیہ ہے، سارے برادران اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کو ساری ملت اسلامیہ تسلیم کرتی ہے کہ اصل یعنی مدینۃ العلم نبی تھے، اور اس مدینۃ العلم کے دروازے جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ گویا ایک عام تصور یہ ہے کہ علم نبی کے وارث جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں، وہ کہ جو علم نبی کا وارث ہے، جب ہم ان کتابوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں جو ہیں وہ معتبر بھی کہی جاتی ہیں، صحیح بھی کہی جاتی ہیں، تو ان میں حضرت علی سے بہت کم روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جو وارث علم نبی تھا، ظاہر ہے اس سے علم لینا چاہیے تھا، لیکن میرے کان میں کہا جا رہا ہے بریک کے لیے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔